ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایک بڑی سفارتی پیش رفت میں امریکہ کے ساتھ براہ راست جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا باضابطہ تصدیق کر دی ہے۔ صدر نے اپنے وزیر خارجہ کو ہدایت کی کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مذاکراتی تجویز پر مثبت رد عمل ظاہر کریں۔ اس حوالے سے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف کے درمیان ترکیہ میں ملاقات بھی طے پا گئی ہے۔ صدر مسعود پزشکیان کا یہ فیصلہ ایران کی خارجہ پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق تہران اب معاشی پابندیوں کے خاتمے اور جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے واشنگٹن کے ساتھ تعمیراتی بات چیت کے لیے تیار ہیں، بشرط یہ کہ اسے ایک خود مختار فریق کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ قومی اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف ایک اہم قرارداد پیش کی گئی ہے، جس میں جہاں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، وہیں ایوان میں مختلف صوبائی اور سیاسی مطالبات کی گونج بھی سنائی دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے پیش کردہ اس قرارداد کا مقصد دہشت گردی کے خلاف قومی یکجہتی کا اظہار اور بیرونی اور اندرونی دشمنوں کو واضح پیغام دینا تھا۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے اہلکاروں اور شہریوں کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار، ان بزدلانہ حملوں کی عالمی سطح پر مذمت اور پاکستان کے موقف کی تائید، ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے عناصر اور سرحد پار سے دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم ہے۔ وفاقی حکومت نے پولیس اور انتظامیہ میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے کرتے ہوئے راؤ عبدالکریم کو آئی جی پنجاب اور ڈاکٹر عثمان انور کو ڈی جی ایف آئی اے تعینات کرنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یہ تبدیلیاں 3 فروری 2026 کو عمل میں لائی گئی ہیں۔ ان کا تعلق پولیس سروس آف پاکستان کے 24ویں کامن سے ہے۔ وہ ایک پیشہ ورانہ اور تجربہ کار افسر مانے جاتے ہیں اور اس سے قبل وہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ سمیت کئی اہم عہدوں پر فرائض انجام دے چکے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان انور کو 24 جنوری 2023 کو آئی جی پنجاب مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے تقریباً 3 سال تک اس عہدے پر کام کیا، جو حالیہ برسوں میں کسی بھی آئی جی پنجاب کا طویل ترین دورانیہ سمجھا جاتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈاکٹر عثمان انور کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت میں پنجاب پولیس میں انقلابی تبدیلیاں آئیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اب ایف آئی اے میں بھی حقیقی تبدیلی کا نیا دور شروع ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت نے کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات اور حلقہ بندیوں سے متعلق کیس کی سماعت مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کی کارکردگی اور انتخابات میں تاخیر پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ اب اس معاملے کو مزید 5 سال تک لٹکایا نہیں جا سکتا اور فیصلے میں انتخابات کے لیے واضح ٹائم لائن دی جائے گی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے اس عذر کو مسترد کر دیا کہ حکومت کی جانب سے قوانین کی تبدیلی رکاوٹ بنتی ہے۔ جسٹس عمر فاروق نے استفسار کیا کہ کیا الیکشن کمیشن کی رضامندی سے اپریل میں انتخابات کرا دیے جائیں گے۔ عدالت نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ جج کو جذبات کے بجائے قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے اور اب کوئٹہ کے عوام کو مزید انتظار نہیں کرایا جائے گا۔ لاہور میں 6 سے 8 فروری تک منائی جانے والی بسنت کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں، جس کے پیش نظر لیسکو نے بجلی کی بلا تعطل فراہمی اور شہریوں کی حفاظت کے لیے 27 نکاتی سیکیورٹی پلان لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا ہے۔ جہاں ایک طرف شہر کی بڑی شاہراہوں کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے، وہیں دوسری طرف پتنگوں اور ڈور کی فروخت کا سلسلہ بھی باقاعدہ شروع ہو چکا ہے۔ بسنت کے موقع پر لاہور کے اہم مقامات جیسے لبرٹی چوک، جیل چوک، مال روڈ، کینال روڈ اور مین بلو یارڈ گلبرگ کو برقی قمقموں اور خوبصورت سجاوٹ سے آراستہ کیا گیا ہے، جو رات کے وقت دلفریب منظر پیش کرتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد پتنگ فروشوں نے بھی سٹال سجا لیے ہیں۔ قومی اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف قومی یکجہتی کا بھرپور مظاہرہ دیکھنے میں آیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف نے دہشت گردی کے حالیہ لہر کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف ایک بڑی سازش قرار دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ جو بھی ہتھیار اٹھا سکتا ہے وہ ریاست کا دشمن ہے۔ سیاسی اختلافات کے باوجود دہشت گردی کے حساس معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کا ایک صفحے پر ہونا قومی سلامتی کے لیے خوش آئند ہے۔ بیرسٹر گوہر کا بھارت پر براہ راست الزام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سیاسی قیادت بیرونی مداخلت کے حوالے سے یکسو ہے، جبکہ راجہ پرویز اشرف کا بیان دہشت گردی کے انسانی اور معاشی نقصانات کی سنگینی کو اجاگر کرتا ہے۔
آسٹریلیا کے ٹیسٹ اور ون ڈے کپتان پیٹ کمنز نے T20 ورلڈ کپ 2026 سے دستبرداری کی اصل وجہ کمر کی تکلیف اور آنے والے طویل ٹیسٹ سیزن پر توجہ قرار دی ہے۔ پیٹ کمنز کی عدم موجودگی میں آسٹریلوی اسکواڈ میں پین ڈارشوس کو شامل کر لیا گیا ہے، جو اب بھارت اور سری لنکا میں شیڈول میگا ایونٹ میں ایکشن میں نظر آئیں گے۔ پیٹ کمنز نے اعتراف کیا کہ پاکستان میں آسٹریلوی ٹیم کی حالیہ کارکردگی اچھی نہیں رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ کھلاڑی بگ بیش لیگ کے تھکا دینے والے سیزن کے بعد یہ میچ کھیل رہے تھے اور کچھ کھلاڑی انجری سے واپس آئے تھے، جس کی وجہ سے ٹیم اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ نہیں کر سکی۔ اسلامی دنیا کے 43 ممالک پر مشتمل اسلامی ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن کا ایک اعلیٰ سطحی وفد 2 سے 8 فروری تک پاکستان کے تاریخی دورے پر ہے۔ سعودی عرب کے سیکریٹری جنرل کی قیادت میں اس 17 رکنی وفد کا مقصد دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جدوجہد کو تیز کرنا اور پاکستان کے وسیع عسکری تجربے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس دورے کو عالمی سطح پر اسلامی ممالک کے درمیان ایک مضبوط اور متحد دفاعی محاذ کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ دورہ ثابت کرتا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اسلامی دنیا کی نظریں پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارتوں پر مرکوز ہیں۔ پاکستان کا انسدادی دہشت گردی کے میدان میں طویل اور کامیاب تجربہ اس اتحاد کو مزید مؤثر بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔